توکل وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، جو ایڑیوں سے زمزم نکلوا دیتا ہے، جو دریا میں راستہ بنوا دیتا ہے، جو یوسف کو یعقوب سے ملوا دیتا ہے، جو شدید طوفان میں کشتی نوح پار لگا دیتا ہے۔ تو پھر کیا تم اپنے رب پر توکل نہیں کرو گے، جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ وہ اللہ تمہاری دعائیں عنقریب قبول فرمائے گا، اور پھر تم اپنی ہر آزمائش، ہر تکلیف بھول جاؤ گے۔ کیا پتہ تمہاری یہ آخری آزمائش ہو سکتا ہے وہ تمہیں بہترین اجر سے نوازنے والا ہو۔ بس تمہارے اچھے دن آنے والے ہیں جو کبھی نہیں بدلیں گے، تمہارے صبر کا صلہ ملنے والا ہے، معجزہ ہونے والا ہے۔ اللہ کی ذات سے اچھا گمان رکھو۔ نصیب وہ لکھتا ہے، مگر دعا کا حق اس نے آپ کو دے رکھا ہے، اور دعاؤں میں بہت اثر ہوتا ہے۔ میری دعا ہے کہ آپ کو وہ خوشخبری ملے جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے، نا امید نہ ہونا، معجزے ہمیشہ مشکلوں میں ہی ہوتے ہیں۔ انسان صرف خدا کے بغیر نہیں رہ سکتا، باقی ہر چیز کے بغیر رہا جا سکتا ہے۔ دل کو مایوس مت ہونے دیں، بس یقین رکھیں اللہ کے فیصلوں پر۔ اگر دیر ہے تو اس میں خیر ہوگی۔ جو رب بن مانگے عطا کرتا ہے، وہ مانگنے پر مایوس کیوں کرے گا؟ دوسروں کے درد مٹانے والے بن جاؤ، اللہ عز و جل آپ کے درد مٹا دے گا۔ یقین اتنا کامل ہونا چاہیے کہ سب ختم ہونے کے بعد ہم اللہ کی طرف سے کسی معجزے کا انتظار کریں۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہیں، وہ رب آپ کو مایوس نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ۔ اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ تم یقین تو رکھو، وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ اللہ نے بڑے پیار سے ان لوگوں کا نصیب لکھا ہوتا ہے جنہیں توڑ کر خود سے جوڑتا ہے۔ جب معاملہ ممکنات کے رب کے سپرد کر دیا جائے تو اپنی دعاؤں کو سوالیہ نشان نہیں بنایا جاتا۔ لوگ چاہے آپ کے ہزار الفاظ ضائع کر دیں، تب بھی یہ یقین رکھیں کہ آپ کا رب آپ کی دعائیں ہرگز ضائع نہیں کرتا۔ وہ دلوں کے حال جانتا ہے، وہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ اس سے مانگیں اور مانگے جائیں۔ صبر کی سیڑھی اس مقام تک پہنچا دی گی جہاں آپ خود اپنے نصیب پر شکر کے سجدے کرو گے۔